خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے اور ہم شادمان ہیں۔ اے خداوند، جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پورے لیے ہوئے شادماں لوٹے گا۔ کلام خدا کا پڑھا جانا، سنا جانا، سمجھا جانا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔ سب کہیں آمین آمین۔ یہاں پر اس کی تیسری آیات جو ہے ہم نے پڑھی، بڑے خوبصورت آیات ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ کیسے کام کیے؟ بڑے بڑے کام کیے۔ خدا نے عجائب کام جو ہے اس زمین پر کیے۔ خدا نے بحر کلثم کو دو حصوں میں کر دیا۔ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہ خدا کے بڑے بڑے کام ہیں۔ آج آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہمیں بڑے کام کرنے ہوتے ہیں تو بڑی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر خدا نے جو بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا کے کہنے سے ہوئے۔ ہاللویا۔ خداوند عجیب بڑے بڑے کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ اے خداوند، جنوب کی ندیوں کی طرح ہمیں تو کیا کر؟ سہراب کر۔ جنوب کی ندیوں کی طرح جو فٹ چلتی ہیں ان کی طرح تو ہمیں سہراب کر۔ یہاں پر آپ اس بات کو جانیے کہ خدا ان لوگوں کے اندر ندیاں جاری کرتا ہے، یا وہ لوگ سہراب ہوتے ہیں جو خدا میں مبوس ہیں، جو خدا کے ڈر اور خدا کے خوف میں رہتے ہیں۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں، کیسے؟ آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں، وہ کیسے کاٹیں گے؟ خوشی سے کاٹ لیں گے۔ اگر ہم آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں تو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ کاٹیں گے۔ آج تک اگر آپ نے آنسوؤں کے ساتھ نہیں بویا تو آج آنسوؤں کے ساتھ بوئے۔ آپ کے خدا کے حضور میں جو آنسو ہوتے ہیں کبھی بھی رائے گا نہیں جاتے، کبھی بھی ضائع نہیں جائیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا روتوں کے آنسو جو ہے وہ پہنچ دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے حنا نے آنسو کے ساتھ خدا کے حضور میں بویا۔ جب آنسو کے ساتھ اس نے خدا کے حضور میں بویا تو خدا نے اسے جو ہے وہ جواب دیا۔ خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، خدا عجائب کام کرتا ہے۔ آپ جب بھی کبھی کسی مشکل میں، پریشانی میں آ جائیں تو آپ آنسو کے ساتھ بونا جو ہے خدا کے حضور میں شروع کر دیجیے۔ آپ اگر خدا کے حضور آنسو کے ساتھ بوئیں گے تو پیاسی سے خدا کے حضور میں کاٹ لیں گے، کیونکہ خدا کے حضور میں جو آنسو کے ساتھ ہوتا ہے وہ پیاسی سے کاٹ لیتا ہے۔ ہاللویا۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے زبور نمبر 112 میں لکھی ہوئی ہے، سنیے گا کہ خدا کیسے لوگوں کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ آپ خدا کے حضور میں فقط خدا کی جو ہے وہ منت کریں۔ جب آپ اپنی جان کے لیے خدا کے حضور میں کہیں گے تو خداوند یقیناً آپ کو رہائی بخشے گا۔ خداوند یقیناً آپ پر اپنا فضل جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ خدا آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ کب؟ جب آپ دل سوزی کے ساتھ خدا کے حضور میں دعا کریں گے، خدا کے حضور میں بولیں گے۔ دعا آپ کے لیے بونا ہے۔ آپ جب دعاؤں میں خدا سے فریاد کرتے ہیں تو خدا آپ کی دعاؤں کو، آپ کی امیدوں کو جو ہے وہ بھر لاتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خداوند رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ خداوند سادہ لوگوں کی دعا سنتا ہے۔
خدا یہاں پر ان کے لیے موت کی رسیاں جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ خدا کے حضور میں جب ہم سادگی سے دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ کلام خدا میں نئے عہد نامہ میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب تو خدا کے حضور میں دعا کرے تو پشیدگی میں کرے۔ تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا۔ آپ جب پشیدگی میں خدا سے دعا کریں گے تو آپ کا خداوند خدا جو ہے وہ آپ کو بدلہ دے گا۔ یہ قانون ہے۔ تین بڑے اہم نکات ہیں جو خدا نے راز میں رکھے ہیں۔ ایک تو کہ جب تو دعا کرے تو پشیدگی میں کرے۔ تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر کہ تو جب روزہ رکھے تو پشیدگی میں تیرا باپ جو روزہ جان کر تجھے جو ہے تجھے صلہ دے۔ ہاللویا۔ ہم جب پشیدگی میں خدا کے حضور میں ٹھہرتے ہیں، ریاکاروں کی طرح ہم روزہ نہ رکھیں، ان کی طرح روزہ نہ رکھیں کہ لوگ ہمیں روزہ دار جانیں، بلکہ جب ہم خدا کے حضور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو پشیدگی میں ٹھہریں۔ جو ہمارا خدا ہمارا باپ ہمیں پشیدگی میں جانتا ہے وہ ہمیں صلہ دے۔ اور تیسری بڑی اہم بات ہے کہ جب تو خیرات کرے تو پشیدگی میں کرے۔ جب تو دائیں ہاتھ سے دے تو تیرے بائیں کو جو ہے وہ پتہ نہ لگے۔ یہ بڑے تین اہم کام ہیں جو خدا پشیدگی میں رکھتا ہے، اور یہ ایسے کام ہیں کہ اگر آپ انہیں پشیدگی میں کرتے ہیں تو ان کا کریڈٹ جو ہے، ان کا اجر جو ہے یہ آپ کا خدا آپ کو دیتا ہے۔ حنا جب خدا کے حضور میں رو رہی تھی، جب خدا کے حضور میں وہ فریاد کر رہی تھی تو پشیدگی میں وہ خدا کے حضور میں بول رہی تھی۔ خدا کے حضور خدا میں التجا کر رہی تھی اور خدا نے پشیدگی میں اسے جو ہے بدلہ دیا۔ کاہے کہہ رہے کہ آج نہ تو کوئی نیا چاند ہے اور نہ ہی کوئی اتوار ہے، تو کیوں خدا کے حضور میں اس طرح سے بیٹھی ہے اور کیوں خدا کے حضور میں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں جس کے حضور میں رو رہی، میں جس کے حضور میں فریاد کر رہی وہ جانتا ہے۔ یہاں پر کلام خدا میں زبور پاک کی کتاب میں لکھا کہ خدا آپ کی دعاؤں کا جواب جو ہے وہ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی جو بالکل سادہ ہے، آپ جب دعا کریں تو ایسی دعا کریں جو سادہ ہو، جو خدا کی دانش میں خدا کو پسند ہو۔ آپ کی دعا میں فقط آپ کی گفتگو جو ہے یہ خدا کے ساتھ ہو۔ آپ ایسی دعا نہ کریں کہ جو آپ کے مقصد کی ہو۔ آپ کبھی بھی خدا کے حضور میں اپنے مقصد کو رکھ کر دعا نہ کریں۔ آپ خدا کے حضور خدا میں فقط خدا میں دعا کریں تو آپ جان جائیں گے کہ آپ کا خدا آپ کی دعاؤں کا صلہ جو ہے کیسے دیتا ہے۔ آمین۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ خداوند صادق اور رحیم ہے۔ خدا نے بڑے بڑے کام کیے، خدا نے عجائب کام جو ہے وہ کیے، اور ہم سب خدا کے بڑے اور عجائب کاموں کو جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے بڑے بڑے کام جو ہے وہ کیے۔ خدا نے بحر کلثم کو 2 حصوں میں کیا۔ خدا نے آسمان پر سے من کو جو ہے جاری کیا، اور خدا 40 برس تک بنی اسرائیل قوم کے ساتھ رہا۔ خدا ان کے ساتھ رہتے ہوئے بڑے بڑے کام جو ہے ان کو دکھاتا رہا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ یہاں پر اور بڑی خوبصورت بات ہے، اے خداوند سے ڈرنے والوں، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ خداوند نے ہم کو یاد رکھا وہ برکت دے گا۔ خداوند نے ہم کو یاد رکھا وہ ہمیں اس وقت برکت دے گا جب آپ خدا کے حضور میں خدا سے دعا کریں گے اور خدا میں خدا کی برکت کو چاہیں گے تو خدا آپ پر جو ہے وہ اپنی برکت کو نازل کرے گا۔ یہاں پر برکت خدا کس طرح سے صادق کرتا ہے ذرا سنیے گا۔ خداوند نے ہم کو یاد رکھا، وہ ہمیں برکت دے گا۔
اگر ہم خدا کے اصول فقط خدا میں کہتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دے گا. یہاں پر سنیے گا کہ خدا آپ کو یاد رکھتا ہے. خدا آپ کو بھولتا نہیں ہے, خدا آپ کو یاد رکھتا ہے. ہاللیلویا. وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا. جو خداوند سے ڈرتے ہیں, کیا چھوٹے کیا بڑے, وہ ان سب کو برکت دے گا. خداوند تم کو بڑھائے, تم کو اور تمہاری اولاد کو. تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. آسمان تو خداوند کا آسمان ہے, لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے. مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے, نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں, لیکن ہم اب اس سے اب تک خداوند کو مبارک کہیں گے, کیونکہ خداوند مبارک ہے. ہاللیلویا. ہم کیسے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ ایسے خدا کی پرستش, ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مردہ نہیں ہے, جو ایسا خدا نہیں کہ آپ کی نہ سنے. آپ جس کی عبادت کرتے ہیں, جس کی بندگی کرتے ہیں, جس کی پرستش کرتے ہیں, جس کے نام کو چڑھا دیتے ہیں, وہ زندہ خدا ہے, وہ غیور خدا ہے, وہ رحیم ہے, وہ آپ سب کا خدا ہے. وہ آپ پر رحم کرتا ہے, وہ آپ پر ترس کرتا ہے, وہ آپ پر اپنے فضل اور اپنے جلال کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے, کیونکہ وہ رحم سے بھرا ہوا خداوند ہے, وہ ترس سے بھرا ہوا خداوند ہے. برکت نہ مشرق سے, نہ مغرب سے, نہ شمال سے, نہ جنوب سے آتی ہے, بلکہ خداوند کی طرف سے. ہاللیلویا. اگر آج چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں برکت دے تو اس کے تابع ہو جائیں. برکت کو لینے کے لیے خدا کے حضور میں تابع ہو جائیں, کیونکہ یہاں پر خدا کا کلام جو ہے یہ وضاحت کرتا ہے کہ خدا سادہ لوگ جو ہیں ان کی سنتا ہے. خدا ایسے لوگوں کی سنتا ہے جو دل کے قریب ہیں, جو دل کے سادہ ہیں اور جو خستہ ہیں. خدا ان کو مول لیتا ہے. ہاللیلویا. خدا ان کی فریاد کو سنتا ہے جو خدا کے حضور فقط خدا کو جانتے ہیں, جن کے دلوں میں خدا کا ڈر ہے, جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے. خدا فقط ان کی سنے گا نہ, بلکہ انہیں موت سے جو ہے وہ بھی نکال لائے گا, کیونکہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے. مردہ خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے, مردہ خدا کی پرستش جو ہے وہ ہم نہیں کرتے, ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں. ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں, ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں, ایسے خدا کی بندگی کرتے ہیں جو سنتا ہے, جو دیکھتا ہے, جو بولتا ہے اور جو ہماری باتوں کا جواب دیتا ہے. آج اگر آپ آنسو کے ساتھ خدا کے حضور میں بول رہے ہیں تو آپ پیاسی کے ساتھ جو ہے اس فصل کو کاٹیں گے. اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ شادمان ہو کر اپنے گھروں کو جو ہے وہ واپس جائیں گے. آپ اس وقت شادمان ہوں گے جب ہم خدا کے حضور میں بوئیں گے. اگر بوتے ہیں تو آپ شادمان ہوں گے. اور ایمان رکھیے, میں یہ ایمان سے کہتا ہوں کہ جو ایمان سے خدا کے حضور دعا کے ذریعے سے بوئیں گے وہ خدا کے حضور پہ پائیں گے. فیاضی کے ساتھ خدا ان کی برکت کو جو ہے وہ بڑھ لائے گا. یہاں پر سنیے گا, خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. جانیے گا کہ اس نے محیب کام کیے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا, جو کسی سے نہیں ہو سکتے. ایسے کام جو ہے خدا نے کیے ہیں. ان کاموں کو جانیے, ان کے وسیلہ سے آپ خدا میں فقط خدا کی عبادت کیجیے. یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں موت سے نکال سکے. واحد آپ کا خدا ہے جو موت سے ہمیں رہائی دیتا ہے اور موت سے نکال کر وہ ہمیں زندگی میں داخل کر دیتا ہے. آپ کا ایسا خدا ہے. آپ ایسے خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو زندگیوں کا مالک ہے, جو زندگی دیتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے, یہاں پر لکھا ہے, اے میری جان پھر مطمئن ہو, اے میری جان پھر مطمئن ہو, کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے. آپ پر جو احسان ہے
یہ خداوند کا ہے کہ اس نے موت سے جو ہے وہ ہمیں نکالا، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے اور میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں اور کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو کلام خدا یہاں پر آپ کی برکت کے لیے یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے آنسو کو جو ہے وہ پہنچتا ہے اور آپ کے جو آنسو ہیں ان سے آپ کا خدا آپ کو بچاتا ہے، بحال کرتا ہے، چھڑاتا ہے۔ آمین۔ اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں۔ آپ کے خدا نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو برکات دے رکھی ہیں، آپ اس کے عوض اسے کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو ہم اپنے خدا کو دے سکیں سوا خدا کی محبت، خدا سے رفاقت، خدا میں دعا اور خدا میں منت۔ بڑے بڑے کام جو ہے اس نے کیے ہیں، ہمارے بڑے کام نہیں ہیں۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ بڑے نہیں ہیں، بلکہ جو خدا کرتا ہے وہ بڑے کام ہیں۔ اس نے عجائب کام جو ہے وہ زمین پر کیے۔ اس نے ہمیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا۔ یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے۔ ہم اس کے عوض اپنے خدا کو کیا دیتے ہیں، ہم اس پر غور کریں۔ یہ روزوں کے ایام ہے، اس میں آپ خدا کے حضور جتنی بھی دعا ہو سکتی ہے آپ خدا کے حضور میں کیجئے، فقط خدا کے حضور میں۔ آپ اگر ان ایام میں آنسو کے ساتھ بولتے ہیں تو آپ اس بڑے کریڈٹ کو جو ہے وہ نہیں جانتے، آپ اس کی بڑی برکت کو جو ہے وہ نہیں جانتے کہ روزوں میں آپ اگر خدا کے ساتھ ہیں تو آپ کی جان جو ہے یہ بخشی جائے گی۔ آپ کا خدا آپ پر فضل کرے گا، آپ کا خدا آپ پر اپنے رحم کو جو ہے وہ جاری کرے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ شفقت آپ پر دکھاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کا خدا آپ کی برکت، آپ کا خدا آپ کی رہنمائی، آپ کا خدا آپ کا فخر ہے۔ آپ اس میں فقط اسے جانیں اور آپ دنیا میں کسی بھی چیز سے جو ہے وہ ہاریں گے نہیں، بلکہ تمام تر چیزوں پر جو ہے آپ فاتح ہوں گے، کیونکہ آپ کا خدا تمام چیزوں پر فاتح ہے۔ ہاللیلویا۔ آج اقرار کیجیے اور خدا کے حضور فقط خدا کو جانیے، اس میں دعا کیجیے، اس میں مانگے۔ آپ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو سنتا ہے، بولتا ہے، دیتا ہے اور آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ ہم نہ تو گھوڑوں کی نہ رتھوں کی پروسیس کرتے ہیں، بلکہ ہم تو زندہ خدا کی پروسیس کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس میں مانگتے ہیں جو ہماری امیدوں کو پار لاتا ہے۔ آمین۔ کلام خدا کے وسیلہ سے خداوند آج ہم سب پر اپنی برکت اور اپنی رحمت کو جاری کرے۔ آمین۔